بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الاقوال والکالم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پر نور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج اسلامی مہینے کی 13 تاریخ ہے، 13 رجب المرجب، اور اس دن کو نسبت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے ساتھ۔ اسی مناسبت سے آج میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی محب کون۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی پکی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ گزشتہ موضوعات میں مختلف مواقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے
شان و مرتبت کے لحاظ سے ہمارے متعدد موضوع ہو چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یقیناً یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مومن اور منافق میں فرق وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے ہوتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد فرمان جس میں یہ مضمون موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی بیان کیا کہ بغض علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی یہ کتنا بڑا وبال ہے، اور یہ عداوت اور یہ دشمنی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تک نہیں رہتی، بلکہ یہ آگے محبت کی طرح بغض بھی آگے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابغض علیا فقد ابغضنی، فرمایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جزاک اللہ۔ اور فرمایا کہ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب ذوالجلال سے بغض رکھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بالواسطہ اپنی اور اللہ کی محبت قرار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات اور رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ بغض قرار دیا۔ کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی حیثیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کو حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے میں چند احادیث آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کتاب الشریعہ ہے حضرت امام ابی بکر محمد بن حسین اجوری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جن کا وصال 360 ہجری میں ہے۔ کتاب الشریعہ جو عقائد کے لحاظ سے اور شرعی اصولوں کے لحاظ سے یہ کتاب بڑی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس میں امام اجوری رحمۃ اللہ علیہ 1540 نمبر احادیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو لائے ہیں، اور یہ کتاب اتفاق سے ابھی رات کو ہی میں یہ پشاور سے لے کے آیا ہوں۔ اس میں حضرت عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت رجلا یبغض علیا فاعلم ان اصلہ یہودی،
فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے تو جان لو کہ اس کی اصل یہ ہے کہ وہ یہودی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑی حیثیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ فرمایا جس بندے کو دیکھو کہ وہ حضرت علی پہ تان کرتا ہے، حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّ أَصْلَهُ يَهُودِيٌّ، تو جان لو کہ اس کی اصل کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ یہودی ہے۔ اور پھر یہ حدیث بیان کی، کہتے کُنَّا مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن، فرمایا ابھی سن لو کہ ابھی جو بندہ تمہارے اوپر آئے گا، یتلو علیکم رجل من ہاہنا من اہل الجنہ، ابھی جو تمہارے پاس شخص آئے گا وہ بندہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ کہتے ہم صحابہ میں بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، عبادہ بن صامت کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں فطلع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ ثم قال، حضور نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا الآن یطلع علیکم رجل من ہاہنا من اہل الجنہ، فرمایا ابھی جو شخص تمہارے پاس یہاں آئے گا وہ بندہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ کہتے ہیں دوسرے نمبر پر کون آیا؟ فطلع عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اب دیکھو یہ صرف خلافت کے معاملے میں ہی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی اس قسم کی بشارتیں دی ہیں، اور یہ ترتیب ہر جگہ پہ یہی نظر آئی جو آج خلافت کی ترتیب ہے۔ آج وہ جزوی فضیلت اور جزوی اولیت کو لے کر جو اپنی محافل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر کا یہ نعرہ لگائیں کہ علی کا پہلا نمبر، انہیں یہ حدیث بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر اس لحاظ سے دیکھو تو پھر ہر صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے کسی نہ کسی لحاظ سے پہلا نمبر دیا ہے، لیکن جب بھی تمام صحابہ کے مقابلے میں اولیت کو بیان کیا جائے گا تو صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ ہی لگایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، فجالسا، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ ثم قال، پھر فرمایا الآن یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، فرمایا میرے صحابہ اب جو بندہ تمہارے پاس آئے گا وہ بندہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا۔ لیکن یہ فرمانے کے بعد پہلے میرے محبوب نے انتظار کیا، پتہ تو تھا کہ آنا کس نے ہے، لیکن تیسری مرتبہ میرے محبوب نے یہ جملے بول کر جنت کی بشارت دے کر پھر دعا بھی مانگی۔ عرض کرتے ہیں اللہم اجعلہ علیاً، اللہم اجعلہ علیاً، اللہم اجعلہ علیاً، اے اللہ اب جو آنے والا ہے اس آنے والے کو تو علی بنا دے۔ اللہم اجعلہ علیاً، اے اللہ اب جو آئے کوئی اور نہ آئے، وہ علی آئے۔ اللہم اجعلہ علیاً، اے اللہ اب آنے والے کو تو علی بنا دے۔ تو کہتے ہیں میرے محبوب نے جب یہ دعا مانگی فطلع علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو میرے محبوب کی اس دعا کو اللہ نے قبولیت کا اتنی جلدی یہ درجہ دیا، کہتے ہیں ابھی دعا میرے محبوب نے مانگی ہے، یہ 3 مرتبہ یہ جملہ بولا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محفل میں آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے۔ اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت ہے، ہم نے گزشتہ موضوعات میں
یہ حدیث بیان کی ہے، لیکن آج یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اور لفظ بہ لفظ پڑھتے ہوئے مجھے خود بھی اس بات کی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک ہے حدیث کو کسی کی لکھی کتاب، اردو کی کتاب سے پڑھنا، لیکن ہوتی وہ بھی باحوالہ ہے، لیکن ایک اصل کتاب سے جب پڑھی جائے تو پھر حدیث بیان کرنے کا اور پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ فاہدی الیہ طیر، کہ حضرت انس کہتے ہیں جنہوں نے 10 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے ایک پرندے کا گوشت پکا کے تحفتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے وہ تحفہ قبول کیا اور وہ پرندے کا جو گوشت تھا اس کو اپنے آگے رکھ کے حضور نے فرمایا انس آؤ میرے ساتھ مل کے یہ دعا کرو۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم ائتنی برجل تحبہ یأکل معی من ھذا الطیر، اے اللہ میرے ساتھ یہ پرندے کا گوشت کھانے کے لیے اسے بھیج تحبہ جس سے تو پیار کرتا ہے، جو تیرا محبوب ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، اے اللہ میرے ساتھ اسے بھیج دے جس سے تو پیار کرتا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں فقلت اللہم اجعلہ رجلا من الانصار، حضرت انس کہتے ہیں ایک دعا میں نے دل میں مانگی، محبوب نے تو دعا مانگی، میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں حضور کی یہ دعا سن کے میرے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اے اللہ اس بندے کو بھیج جس سے تو پیار کرتا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے دل میں دعا مانگی اے اللہ آنے والا جو بھی ہو اس کا تعلق میرے قبیلے سے ہو، اللہم اجعلہ رجلا من الانصار، تو کہ ان کا قبیلہ انصار سے ان کا تعلق تھا، تو کہتے ہیں میں نے دعا مانگی کہ آنے والا جو بھی ہو وہ انصار سے ہو۔ کہتے ہیں فقرع الباب، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، فجئت میں گیا تو میں نے کہا فقلت من ھذا قال انا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پہ؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا علی، میں علی ہوں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کسی کام کے اندر مشغول ہیں، ان رسول اللہ علی شغل، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مشغول ہیں، اے علی آپ کسی اور وقت میں آ جانا۔ کہتے ہیں میں نے ان کو واپس بھیج دیا، آ کے پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، غیب دان آقا جو جانتے سب کچھ ہیں، کہتے ہیں حضور نے نہ پوچھا کہ انس بتاؤ دروازے پہ کون تھا، کہتے ہیں میں آ کے بیٹھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ثم عدت لموقفی فعاد النبی الدعوہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ دعا مانگی، کہا انس آؤ پھر وہ دعا کرتے ہیں، پھر دعا یہی ہے اللہم ائتنی برجل تحبہ، اے اللہ کھانا تیار ہے میرے ساتھ کھانے کے لیے اس بندے کو بھیج جس سے تو پیار کرتا ہے۔ کہتے اتنے میں دروازے پہ پھر دستک ہوئی، حضرت انس کہتے ہیں میں جا کے پوچھا من ھذا کون ہے؟ آگے سے پھر جواب ملا انا علی رضی اللہ عنہ، میں علی ہوں۔ کہتے میں نے پھر یہ جواب دیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، حضور ابھی مصروف ہیں۔ کہتے دل میں میرے چاہت یہ تھی کہ جو بھی آئے میرے قبیلے کا بندہ ہو، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، تو کہتے میں نے ان کو پھر بھیج دیا، دوسری مرتبہ پھر بھیجا، آ کے پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، میرے محبوب نے پھر فرمایا آؤ انس دعا کرتے ہیں، دعا پھر یہی مانگی اللہم ائتنی برجل تحبہ، اے اللہ اس بندے کو بھیج جس سے تو پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دعا ختم ہوئی، میں نے پھر دل میں وہی دعا مانگی آنے والا میرے قبیلے کا بندہ ہو۔ کہتے ہیں اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں دروازے پہ اٹھ کے گیا، جا کے پوچھا من ھذا کون ہے؟ آگے سے جواب ملا انا علی۔ تو کہتے ہیں میں حضرت علی کو پھر وہ بہانہ لگانے لگا تھا کہ رسول اللہ مشغول ہیں،
میرے محبوب نے پیچھے سے جواب آواز دی، اے انس دروازہ کھول دے، جو آ رہا ہے یہ خود نہیں آ رہا، اسے اللہ بھیج رہا ہے۔ یہ لفظ کیا بولے، فقال النبی افتح یا انس، اے انس دروازہ کھول دے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، فہذا علی فاکل ہوا وہو منہ، کہتے ہیں حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں حضور دعا کر رہے تھے، حضرت علی ہی وہ ہیں جن سے محبوب بھی پیار کرتے ہیں، محبوب کا خدا بھی پیار فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہاں تک لفظ ہیں، جو السوائق کے اندر یہ لفظ ہیں کہ میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا، دو غیب کی خبریں، ایک میں فرمایا پتہ ہے دروازے پہ ہے کون، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت انس نے اپنے دل میں دعا کیا مانگی ہے۔ وہاں لفظ یہ ہے، اے انس اپنے قبیلے کی فکر چھوڑ اور دروازہ کھول دے، علی وہ ہے جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اے انس تو دل میں جو دعا سوچ رہا ہے اپنے قبیلے کے بارے میں، اپنے قبیلے کی فکر چھوڑ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود نہیں آ رہے، یہ میری دعا کی وجہ سے انہیں بار بار رب ذوالجلال میری بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے آج جو خاص طور پہ ہمارا موضوع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی محب کون، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی محب وہ ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار، لفظ یہ غور کرنا، حضرت مولا علی سے پیار نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی محب۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل بذات سمجھ لیا محبت کے لحاظ سے، اور نسبت رسول کو کا بائیکاٹ کر کے یا نسبت رسول کو بائی پاس کر کے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت، ایک تو وہ روافض کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل ہے ہی مولا علی، جبریل کو غلطی لگ گئی، وہی لے کے آنا ان کے پاس تھا، غلطی سے رسول اللہ کی طرف چلا گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جو رسول اللہ کو ملا ہے وہ حضرت علی کی وجہ سے ملا، اور آج انہی کی خباثت اہل سنت کے اندر بھی سرایت کر رہی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کلام لکھتے ہوئے وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں، ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو کے نام کے ساتھ سید بھی لگاتا ہے، سیال شریف کا وہ پہلے امام و خطیب تھا، وہاں جب ان لوگوں نے انتظامیہ نے اس کی رافضیت دیکھی، وہاں سے دھتکارا گیا، اور آج وہ ایران کے ٹکڑے کھا کے رافضیوں کے گلے مل کے ایسے ایسے اشعار اس نے اپنی آئی ڈی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا کلام لکھا کہ جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ جب کوئی مشکل آئی تو انہوں نے بھی علی علی کہا۔ یعنی وہ غزوہ خندق کا موقع یا غزوہ خیبر کا موقع کہ جب کفار للکار رہے تھے تو وہ جاہل یہ سمجھا کہ شاید یہ رسول اللہ پہ مشکل تھی، اور اس مشکل کو حل معاذ اللہ ان کی مشکل کو حل جو ہے یہ مولا علی نے کیا۔ یعنی اس قسم کے اشعار لکھ کے اہل سنت کے اندر رافضیت پھیلائی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے کہا تھا، انہوں نے کہا ہم حضرت علی سے پیار ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم حضرت علی سے پیار نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کہتے حضرت ابو بکر سے پیار ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم صدیق سے بھی پیار کرتے ہیں، علی سے بھی پیار کرتے ہیں، تو نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آج دیکھو اتنے لوگ جو ہیں وہ شتر بے محال ہو گئے جنہیں محبت علی میں یہ پتہ ہی نہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بھی کوئی ضوابط ہیں، کوئی قانون ہیں، کوئی اصول ہیں۔ اب ایک شخص کی میں نیٹ پہ چند دن پہلے کلپ سن رہا تھا، تو ہے وہ اہل سنت کا، یعنی نام یہ ہے کہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور اپنے آپ کو وہ سنی کہتا ہے، اور یہ حدیث پڑھ کے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ حدیث پڑھ کے آگے اس نے استدلال کیا کیا، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا۔ اب استدلال دیکھو اس کا کیا ہے، کہتا ہے دیکھو حضور جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے بھی مولا، حضرت عیسیٰ کے بھی مولا، حضرت ابراہیم کے بھی مولا، تو پتہ چلا جس کے حضور مولا علی بھی اس کے مولا، یعنی نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو نبیوں سے بھی بڑھا کے آج بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے رافضیت، جو باقاعدہ شیعوں کا، رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نبیوں سے بھی بڑا مقام دیتے ہیں اور نبیوں سے بھی ان کی حیثیت بڑی مانتے ہیں۔ یہ ہے آج وہ رافضیت کی بدبو جو اہل سنت کے اندر آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے، یعنی علل اعلان وہ کہہ رہا کہ جس کے حضور مولا علی بھی اس کے مولا، تو پتہ چلا نبیوں کے بھی مولا وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث اگرچہ اسی طرح ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بس اس کے مولا ہیں مقام نبوت اور مقام رسالت پہ جو نہیں۔ نبوت اور رسالت یہ ایسا مقام ہے کہ کائنات میں کوئی کسی اونچے منصب پہ ہو، کسی نبی اور رسول کے قدم سے لگنے والے ذرات تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ اہل بیت کا فرد ہو، اگرچہ وہ صحابہ میں ہو، کتنی بڑی حیثیت ہو، لیکن جو مقام نبوت ہے، مقام رسالت ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ مانتے ہیں، لیکن وہ مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سوائی کے اندر امام ابن حجر مکی نے اس کو نقل کیا، حدیث نمبر 20 ہے، اور انہوں نے بازار کے حوالے سے اور مسند ابی یعلا اور مستدرک امام حاکم کے حوالے سے اس حدیث کو لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا ان فیک مثلا من عیسیٰ، اے علی تیرے اندر ایک وصف حضرت عیسیٰ والا ہے۔ کس طرح؟ کہتے ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ واحبتہ النصارى حتی نزلوہ بالمنزل الذی لیس بہ۔ کہتے ایک وصف کون سا؟ حضرت عیسیٰ والا۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، 2 گروہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے وہ ہلاک ہوں گے۔ کون سا؟ فرمایا ایک گروہ وہ یہودیوں کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی امی جان پہ معاذ اللہ بہتان لگایا، اور ایک نصارہ عیسائیوں کا جو بغض جنہوں نے نہیں رکھا، محبت کی حضرت عیسیٰ سے، لیکن محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ وہ مقام دے دیا حضرت عیسیٰ کو جو حضرت عیسیٰ کا نہیں تھا۔ کسی نے محبت میں یہ کہہ دیا معاذ اللہ کہ یہ خدا ہیں، کسی نے کہہ دیا خدا کا بیٹا ہے، اس حد تک محبت میں چلے گئے۔ تو فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، تیرے اندر بھی حضرت عیسیٰ والا یہ وصف ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ الا وانہ یہلک فی اسنان محب مفرط یکرزنی بما لیس فیہ۔ فرمایا تیری وجہ سے وہ گروہ ہلاک ہوگا اے علی جو تجھ سے اس حد تک محبت کرے گا، محبت میں افراط کرے گا، یہاں تک چلا جائے گا، وہ مقام تمہیں دے گا جو مقام، جو حیثیت تمہاری نہیں ہے، جو درجہ، جو نمبر تمہارا نہیں ہے، وہ مقام اور مرتبہ تمہیں دے گا۔ اگرچہ وہ کام یہ سارا تمہاری محبت کا نعرہ لگا کے کر رہا ہے، لیکن علی سنو وہ بھی
اس محبت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، فرمایا اس وجہ سے وہ بندہ بھی جہنم میں جائے گا جو محبت میں تجاوز کرے۔ اور دوسرا فرمایا تم سے بغض رکھنے والا، جس نے تم سے بغض رکھا وہ بغض کی وجہ سے جائے گا۔ اور ایک وہ طبقہ کے جنہوں نے بغض نہیں کیا، نعرہ اپنی محافل میں تمہاری محبت کا لگایا، لیکن تمہاری محبت میں افراط و تفرید سے کام کر لیتے ہوئے اتنے آگے نکل گئے کہ وہ مقام اور مرتبہ تمہیں دیا جو تمہارا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ گروہ بھی جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا محبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ سچی ہے کہ جو قرآن و سنت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان کے مطابق کی جائے تو یقیناً وہ محبت کام آئے گی۔ اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آج ایک شخص تقریر کرتے ہوئے اس نے یہ جملے بھی بولے، اس نے کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب اس کے سامنے یہ نعرہ لگا دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تو اس نے بجائے روکنے کے اس پہ دلیل کیا دی؟ کہا کہ اگر تمہیں کوئی پوچھے اس نعرے کی دلیل کیا ہے کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر دے رہے ہو تو دلیل کیا ہے؟ تو کہتا اسے یہ حدیث پڑھ کے سنا دینا کہ حضور نے فرمایا تھا اولکم واردن علی الحوض و اولکم سلامن علی بن ابی طالب، کہ تم میں سب سے پہلا جو حوض پر میرے پاس آئے گا اور سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی یہ حدیث پڑھ کے کہ اولکم کے لفظ ہیں کہ جو سب سے پہلے قیامت کے دن میرے پاس حوض میں آئے گا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث پڑھ کے کہا کہ دیکھو اس کے اندر اولکم کے لفظ ہیں، سب سے پہلے جو آئے گا، تو اگر کوئی کہے کہ اولیت کی دلیل کیا ہے تو اسے یہ حدیث پڑھ کے سنا دینا۔ اب ایسا وہ جاہل ہے، وہ نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات آتے ہیں، لیکن ایسا جاہل یا تو حقیقت میں جاہل یا پھر جان بوجھ کے ایران کے ٹکڑوں کا اتنا نشہ ہو گیا کہ اسے وہ حدیثیں نظر ہی نہیں آئیں کہ ایک ہے آنا جو سب سے پہلے حوض پہ آئے اسے تو پہلا نمبر وہ دے، اور جو پہلے سے حوض پہ ساتھ موجود ہو اسے نمبر کون سا دیا جائے گا؟ یہ حدیث ہے۔ امام ابن حجر مکی نے سوائق کے اندر اس حدیث کو لکھا، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو، حوض پر بھی میرے ساتھی ہو۔ جو پہلے سے حوض میں موجود ہیں وہاں پہ انہیں آنے کی کیا حاجت؟ آئے پہلے وہ جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ میرے محبوب تو فرماتے ہیں جب ایک ظاہری حیات میں ایک طرف حضرت صدیق اکبر کا اور ایک طرف حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہیں میں غیب کی خبر نہ دوں؟ فرمایا جس طرح آج میری دائیں طرف صدیق اکبر ہے، بائیں طرف فاروق اعظم ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ہم اپنے مزار سے بھی میں یوں ہی نکلوں گا، حشر کے میدان میں بھی میں یوں ہی آؤں گا۔ جو پہلے سے ساتھ ہے ہر لمحہ اسے آنے کی کیا ضرورت؟ جسے تم اس حیثیت سے جن کی اولیت کا یہ نعرہ لگا کے پہلا نمبر دے رہے ہو، وہاں دیکھو کہ صدیق اکبر کی شان اور عظمت کیا ہے۔ حضرت صدیق یہاں حضور فرمائے اولکم واردن علی الحوض علی بن ابی طالب، حضرت علی پہلے میرے پاس آئیں گے، یہ پہلے ہیں آنے والے، اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے پہلے سے ہی محبوب کی معیت عطا فرما دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ، لہذا یہ آج
جو اس طرح کے دلائل دے کر اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ضرورت ہے کہ انہیں ان کا پردہ جو ہے اٹھایا جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح یہ لوگ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر آج ہماری صفوں میں گھس کے اہل سنت کا سٹیج استعمال کر کے رافضیت کی بدبو کو پھیلا رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ اپنے سید ہونے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سید ہیں تو ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ جو عمل، ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے نظریہ بنانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو یہ لکھا سادات کی تعظیم میں کہ سید جتنا مرضی بے عمل ہو، جتنا مرضی بے عمل ہو، لیکن اس کی تعظیم لازم ہے نسب کی وجہ سے۔ لیکن اگر سید وہ بد عقیدہ ہو جائے، دوسری جانب 5 وقت کا نمازی ہو، وہ بڑا کوئی محقق اور مفسر لکھے اپنے نام کے ساتھ، لیکن عقیدہ خراب ہو جائے، پھر تعظیم کے قابل نہیں رہتا، پھر نسب کی تعظیم نہیں۔ نسب کی تعظیم جو ہے وہ تب تک ہے جب عقیدہ اہل سنت پر قائم رہے، پھر ہے نسب کی تعظیم، اگرچہ کتنا مرضی بے عمل کیوں نہیں ہے، کتنا مرضی وہ گناہگار کیوں نہیں ہے، لیکن ہو پکا سنی، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب وہ پالکی پہ تھے تو دیکھا ایک سید زادے نے پالکی اٹھائی، ہے وہ مزدور، یعنی کوئی محقق نہیں، مفسر نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، مزدور سید ہے، لیکن میرے امام نے دستار اتار کے قدموں پہ رکھی، معافی بھی مانگی، اور خود سید زادے کو پالکی میں بٹھا کے اپنے کندھے پہ پالکی اٹھا کے اس کا بدلہ بھی دیا کہ جتنے قدم تم چلے ہو، جتنا رستہ، تب تک اب بدلہ نہیں ہوتا جتنے دیر تک اور جتنے وہ مسافت میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو نہیں چلتا۔ یعنی یہ بتایا عملاً بھی کہ نسب کی عزت تب تک ہے جب عقیدہ درست ہے، لیکن جب عقیدے میں خرابی آتی ہے تو پھر نسب کی تعظیم نہیں رہتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ نے باقاعدہ سادات کی تعظیم میں ایک حدیث لکھی، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 اور صفحہ 254 پہ یہ حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ حدیث نقل کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں من احب ان یبارک لہ فی اجلہ، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، عمر اس کی بڑھ جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، پسند ہو جس کو میری عمر بڑھے، تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَلْيُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي خَلَافَةً حَسَنًا، فرمایا پھر وہ میری آل کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ عمر کو بڑھا دے گا، عمر میں برکت آئے گی۔ دوسرا فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَتِّعَهُ اللَّهُ بِمَا حَوَّلَ، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو اسے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے وہ صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے، آنکھ ہے تو یہ بھی نعمت ہے، کان ہے یہ بھی نعمت ہے، ہاتھ ہے یہ بھی نعمت ہے، وہ بندہ چاہتا ہے نعمتیں جو ملی ہیں ان کا استعمال غلط جگہ پہ نہ ہو، صحیح جگہ پہ ان کا استعمال ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بھی شرط یہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا فَلْيُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي خَلَافَةً حَسَنًا، وہ میری آل کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رب ذوالجلال توفیق دے گا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ غلط رستے پہ خرچ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح رستے پہ اور صحیح جگہ پہ خرچ کرے گا۔ مال یہ بھی نعمت ہے، عمر یہ بھی نعمت ہے، زندگی یہ بھی نعمت ہے، وقت یہ بھی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں فرمایا اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ نے دی ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق انہیں استعمال کروں، وہ میری آل سے محبت کرے، میری اہل بیت سے محبت کرے، لیکن یہ محبت تب ہے جب وہ آل گناہگار اگرچہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقیدہ جب تک درست ہے پھر نسب کی عزت ہے، پھر نسب کا احترام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں جناب یہ بھی اہل سنت کے سٹیج پہ
نام کے جو اہل سنت ہیں ان کے سٹیج پہ یہ بات کی گئی، اور بات کرنے والا بھی خود کو سید کہتا ہے۔ سید کہتے کسے ہیں؟ سید وہ ہے کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد جو سیدہ کائنات کے بطن سے پیدا ہوئی، وہ سید ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اور اولاد بھی ہے دوسری ازواج سے، لیکن وہ سید نہیں، انہیں سید نہیں کہا جاتا۔ تو آج کچھ لوگ یہ بھی، یعنی ہمارے کانوں نے یہ باتیں بھی سنی، وہ کہتا ہے کہ دیکھو سید اپنا نسب چیک کریں، ان کے شجرہ نسب میں کسی جگہ پر بھی کہا تو جاتا ہے آل رسول، لیکن جب سلسلہ نسب چلتے چلتے حضرت امام حسن و حسین کے بعد حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے تو حضرت علی کے بعد نام ابو طالب کا آتا ہے، تو کہتے ہیں کہا جاتا ہے آل رسول، لیکن آل رسول کے پورے شجرے میں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا۔ تو پھر آگے گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب میں ضم ہیں، اور باقاعدہ اس محفل میں نعرہ یہ لگا کہ آل رسول کو آل ابی طالب کہا گیا، اور جس کی موجودگی میں یہ باتیں ہوئیں، اگر نام لیا جائے کہ کتنا بڑا وہ آج وہ مفسر قرآن کہلاتا ہے اپنے آپ کو، وہ یہ تحقیق سن کے اس جاہل کی وہ داد دے رہا اس کو، وہ بھول گیا وہ خبیث کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا سیدہ کائنات سے کہ ہر بچہ اپنے ددحال سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اے بیٹی میری جو اولاد ہے وہ تجھ سے پہچانی جائے گی۔ حضرت مولا علی سے فرمایا، علی وہ ہیں جن کی پشت میں اللہ نے میری اولاد رکھی، ابو طالب کی نہیں، میری اولاد رکھی۔ تو سید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد، ان کا سلسلہ ابو طالب کی وجہ سے سید نہیں کہا جاتا، حضرت علی کی اولاد کو سیدہ کائنات کی نسبت کی وجہ سے سید کہا جاتا ہے۔ حضرت اگر یہ معاملہ ہوتا کہ شجرے میں ابو طالب کا نام آ رہا ہے تو پھر حضرت مولا علی کی جو دوسری اولاد ہے ان پر بھی سید کا نام بولا جاتا، تو پتہ چلا یہ سادات کا جو منصب ہے یہ اکیلے مولا علی کی اولاد کو نہیں ہے، یہ اس اولاد کو ہے جو سیدہ کائنات کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ کتنی جہالت ہے کہ اب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی ذات میں ضم ہیں، کتنی بڑی گستاخی کہ ابو طالب کو اصل سمجھا جا رہا ہے اور معاذ اللہ رسول اللہ کو فرع بنایا جا رہا ہے، حالانکہ میرے محبوب تو وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے رب ذوالجلال نے کائنات کو بنایا۔ اگر انہیں نہ بنانا ہوتا رب ذوالجلال اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اللہ کسی چیز کو بھی نہ بناتا۔ وجہ تخلیق کائنات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو جو آج رافضیت کی یہ گندی بدبو اہل سنت میں پھیلا رہے ہیں، وہ ہوش کریں کہ وہ رافضیوں کا نظریہ کہ جو کہتے ہیں کہ مولا علی ہی سب کچھ ہیں، نسبت رسول کا لحاظ نہیں کرتے، ہم ایسی گندی بدبو اہل سنت میں پھیلنے نہیں دیں گے، اور ہم انہیں ننگا کریں گے، بتائیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں جو ایران کے ٹکڑے کھا کے آج اہل سنت کا لیبل لگا کے اہل سنت کے اندر یہ رافضیت پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کائنات کے اندر جس کو جو مقام ملا، جس کو جو عزت ملی ہے، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ آج کا سید اتنے بڑے مقام پہ فائز نہیں جتنے بڑے مقام پہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ آج ہم کسی کے بارے میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہے تو وہ سید، چلو اس کے سید ہونے کا ہی لحاظ کر لو، اور سید کو خود شرم نہیں آتی کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ ہے، اور میں کن کی سوچ اور کن کے نظریے کو میں آگے پھیلا رہا ہوں۔ سادات کا بڑا ادب، سادات کا بڑا احترام
لیکن اس سید کا جو اہل سنت کے راستے پہ چلے گا، اگر اس سے ڈگمگائے گا یا جائے خارجیت کی طرف یا جائے رافضیت کی طرف، پھر نسب کا احترام نہیں رہے گا۔ ہاں گناہگار جتنا کیوں نہ ہو ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑا پاک دامن سمجھے لیکن عقیدے میں خرابی ہے، اس سے تو ریڑھی لگانے والا غیر سید کہیں زیادہ شان والا ہے جس کے دل میں عقیدہ اہل سنت موجود ہے۔ امام حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، میں ان سیدوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں ہم سید ہیں، بات پہ یہ بات، اور بڑے فخریہ انداز میں یہ کہتے ہیں۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں تشریف لائے۔ اب آج بتاؤ کون ہے بڑا سید جو امام جعفر صادق کا مقابلہ کر سکے؟ امام جعفر صادق محفل میں آئے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کا نام ہے بایزید، ایک تو وہ نا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، وہ نہیں، حضرت بایزید یہ بھی ایک بزرگ ہیں، وہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا جاء ابن رسول اللہ، رسول اللہ کا بیٹا آ گیا، یعنی حضور کی طرف نسبت کر کے، جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی محفل میں آئے تو ہم نام لے کے القابات لگا کے تو کہتے ہیں فلاں علامہ صاحب، فلاں شیخ الحدیث صاحب آئے، اسی طرح جب وہ محفل میں آئے تو کہا جاء ابن رسول اللہ، رسول اللہ کا بیٹا محفل میں آ گیا، یعنی یہ کہہ کے جب تعارف کروایا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگے اور جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، رونے لگے، اور اس بزرگ سے کہا کہ آئندہ یہ نہ کہنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ابن رسول ہیں، آپ کی یہ حیثیت ہے، یہ مقام ہے، اور آپ کہتے ہو میں آئندہ یہ نہ کہوں؟ فرمایا ٹھیک ہے میں ابن رسول ہوں، رسول اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن جس انداز میں فخریتاً تم کہہ رہے ہو، اگرچہ نسب کی بڑی شان ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل کو میں اپنے نانا جی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یعنی وہ امام جعفر صادق اتنے بڑے لیول پہ پہنچ کر بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ابن رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا، یعنی قانون شریعت کے لحاظ سے اس قدر وہ عاجزی انکساری کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ جو ذمہ داری اللہ نے اس منصب کی وجہ سے ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھا سکوں۔ یعنی امام جعفر صادق جن کا اتنا قریب کا تعلق ہے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ جب نعرہ لگتا ہے تو ان پہ ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور آج کا بے عمل اور جس کی شکل بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں، وہ سینہ چوڑا کر کے آج محفل میں اہل سنت کے عقائد کی دھجیاں اڑا کے یہ کہے کہ میں سید ہوں تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، تو اسے سوچنا چاہیے جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ کیفیت طاری ہے تو آج کا سید جتنے بڑے منصب پہ ہو اتنی بڑی ذمہ داری بھی اللہ نے تمہارے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی سید، سچے اور سچے جو سید ہیں ان کا ادب اور احترام اور ان سے سچی اور پکی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آل و اصحاب سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ